کھول دیے گئے، ساتوں ڈائمینشنز اوپن کر دی گئی. آپ نے قدم رکھا، آپ چلتے جا رہے ہیں. اب جبریل گائیڈ ہے، دکھا رہا ہے کہ یہ ہے، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے. پہلے آسمان پہ مختلف انبیاء سے ملے. پہلے آسمان پہ یعنی دروازہ کھلتے ہی آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر مختلف انبیاء سے ملتے 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 جب مقام محمود پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ وہ سفید داڑھی اور لمبے بال وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور مقام محمود کیا، جس کا بارے میں آپ کو ذکر کیا تھا کہ وی آر لیونگ ان دی ریپلیکا، خانہ کعبہ ریپلیکا ہے مقام محمود کا. یہ وہ کعبہ ہے جو فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے. وہاں پہ جن سے ملے ہیں ان کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام. وہ سارے نبی جو رسالت میں آپ کو مل رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بھائی تشریف لے آئے. اور یہاں پہ جو جملے ہیں انہوں نے اٹھے اور رسالت مآب کو گلے لگا کے کہا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے. رسالت مآب نے اپنا جو تعارف کرایا ہے کہ میں انا ابن ابراہیم، کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم نے رسالت مآب کو کہا تھا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے. اب یہاں تک کا سفر مقام محمود کا یا سدرۃ المنتہا کے قریب کا یہاں پہ آ کے جبرائیل کی بس ہو گئی ہے. اب یہاں سے ایک تیسری ڈائمنشن شروع ہوتی ہے، اس کو سمجھیے گا. اس کی دلیل کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ اگر آگے کا راستہ معلوم نہیں تھا تو جبرائیل جو گائیڈ تھا، جو دکھا رہا تھا، اس کے بغیر آپ گئے کیسے؟ پہلے سے معلوم تھا. یعنی اس میں گائیڈ ہم کو تو اس لیے بھیجا جانا تھا نا کہ انہیں ٹھیک ہے، نہیں معلوم. ٹھیک ہے، انہوں نے خود موجود تھے. وہ سارا کچھ وہ مطلب دنیا کی، یعنی ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشنز بھی یہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں نہیں بات کرتا، علماء جانے، ان کا کام جانے. میں عالم نہیں ہوں، میں سائنس کا آدمی ہوں. رسالت مآب کی جو اونٹنی تھی اس کو ہجرت کے بعد پتہ تھا کہ اس نے ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرنا ہے. جب اس کو کھول دیا گیا اور کہا گیا کہ جس کے گھر کے آگے یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی تو جو ہے وہ وہاں پہ سرکار قیام کریں گے. اور اس اونٹنی کو پتہ تھا کہ اس سے رسالت مآب کے آنے سے 1000 سال پہلے طبہ الخیری نے یہ گھر بنوایا ہوا ہے. اور اس نے ایک خط جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے خاندان میں رکھوایا ہوا ہے کہ جب وہ آخری نبی یہاں آئیں گے تو ان کو یہاں رکھنا، اس گھر میں ان کا انتظام کرنا. اور پھر جو ہے وہ یہ گھر رسالت مآب کے لیے بنوائے تھے اس نے 1000 سال پہلے. یعنی سرور انبیاء کے ہجرت کے 1000 سال پہلے اس بادشاہ نے، جس کو وہ دکھایا گیا تھا کہ آخری نبی یہاں آئیں گے، اور اس نے خط لکھا تھا رسالت مآب کے لیے، وہ خط بھی 1000 سال سے محفوظ تھا. اونٹنی کو پتہ تھا اسی گھر میں ٹھہرنا ہے. تو جن کی اونٹنی تھی وہ سرور انبیاء صلی پاک اللہ بادشاہ علیہ وسلم، ان کائنات کو کے، کیسے نہیں معلوم ان کو ہوگا؟ کیسے نہیں معلوم ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو وہ کائنات کے رازوں سے واقف ہیں. وہ کائنات میں اللہ کی جو سب سے قریب ترین ہستیاں، یعنی جن کے کہنے پہ ہم نے غیب اللہ کو مان لیا. جن کے کہنے پہ ہم نے اس اللہ کو مان لیا جو ہماری نظروں میں نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، غیب ہے. تو جن کی کہنے پہ ہم نے وہ سب سے بڑا غیب مان لیا، ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو نعوذ باللہ غیب کا علم نہیں. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں تیسری ڈائمنشن پہ. سدرۃ المنتہا ہے کیا؟ بک آف اینوک میں ایک پردے کا ذکر ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان اور عرش کے درمیان ایک ایسا پردہ بنایا جس کو کوئی پار نہیں کر سکتا، کوئی ایک پار نہیں کر سکتا. اور بک آف اینوک میں ایک درخت کا بھی ذکر ہے. کہیں وہ سدرۃ المنتہا تو نہیں ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بیری کا درخت، بلیک ہول، اور یہ جو واقعہ میں ہو آج سکتا ہے بلیک ہول ہو. میں نے آپ کو وہی کہا ہے نا کہ جو اب میں پورٹلز کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو سفر جس کے امام شافی نے لکھا ہے کہ وہاں پہ سرکار سواری پہ نہیں ہے، سرکار خود جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور جبرائیل ساتھ ساتھ ہے اور بتاتا جا رہا ہے. تو وہ مے ناٹ بھی مفروضے کی بات کروں، ہو سکتا ہے پورٹل سے ہو. یعنی ذوالقرنین جس کا تعارف اللہ صرف عبد صالح کے نام سے کراتا ہے، نیک بندہ، ایک عبادت گزار بندہ، ایک پرہیزگار بندہ، اس کی ڈائمنشن اتنی زبردست ہے. تو جس کی وجہ سے یہ سارے کائنات بنی ہوئی ہے، ان کی ڈائمنشن کو آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ کس چیز کا نام ہے؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی ہستی، ان کا مقام، ان کا کردار ہے کیا؟ کبھی آپ سمجھتے ہیں؟ وہ پردہ، اس پردے سے تو مطلب یعنی پیچھے پردے بہت سارے ہیں.
زمین اور آسمان کی اقطار سماوات، یہ وہ آخری پردہ ہے کائنات کا کہ جس کے آگے اللہ کی ذاتی حدود شروع ہوتی ہے، پرسنل سپیس. خالق اور مخلوق کے درمیان جو آڑ ہے اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا. اور وہ جو سدرۃ المنتہا ہے وہاں پہ آ کے جبرائیل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ایک بال کے برابر بھی آگے گیا نا تو بس. حالانکہ جبرائیل مقرب ہے، حالانکہ جبرائیل اللہ کے بہت قریب ہے، حالانکہ ان مقرب ترین فرشتوں میں ہے جو اللہ سے جب چاہتے ہیں گفتگو کرتے ہیں. اور پھر جبرائیل کے سفر اگر آپ دیکھیں سیرت میں، صرف سیرت میں قرآن پاک کا پورا جو ہے وہ وقت نزول ہے 23 سال 5 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے، تو جبرائیل علیہ السلام وحی کا فرشتہ ہے. یہ نبیوں کے پاس بھی 1 یا 2 مرتبہ سے زیادہ نہیں آتا تھا. جس وقت اللہ کا پیغام دینا ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام وہی لے کے آتے تھے، باقی عموماً وہ نہیں آتے تھے. سیرت میں اٹھا کے دیکھیں تو تقریباً 24,000 سے زیادہ ایسے مقامات ہیں جس پہ جبرائیل جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. 24,000 کو اگر آپ جو ہے وہ اس کو ذرا ڈیوائیڈ کریں 23 سال 5 مہینے 10 دن کے دن، تو 24,000 تقریباً یہ ہے کہ کوئی دن بغیر کسی چھٹی کے 24/7 صبح دوپہر شام وہ رسالت مآب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا ہے. یعنی عام 1,24,000 نبیوں کے پاس زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ. اور رسالت مآب سرور انبیاء کا اعجاز یہ ہے کہ جبرائیل کے واقعات 24,000 مرتبہ سے زیادہ ملتے ہیں. تو جو اس کو ہم اگر ایوریج نکالیں تو ایک دن میں کم از کم 3 مرتبہ، 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ اس کی حاضری ضروری تھی وہاں پہ کہ یا رسول اللہ یہ ہو گیا، یا رسول اللہ یہ ہو گیا. یعنی مطلب اس کی ڈیوٹی کی پیک تھی وہ. اب وہاں سے جب وہ لے کے چلا تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہاں آ کے میرے سے ڈیوٹی نہیں ہوتی. اس سے آگے خود گئے ہیں سرور انبیاء. اب کچھ کہتے ہیں جی رف کچھ تخت تھا وہ آیا ہوگا، تو اس سے آگے اللہ کی ذاتی جورسپروڈنس ہے، پرسنل. یعنی کائنات پوری اللہ کی جورسپروڈنس ہے، لیکن ایک اس کی جو ہے وہ کریٹیوٹی کی جورسپروڈنس ہے اور ایک اس کی پرسنل جورسپروڈنس ہے. یعنی ایک کوئی شاعر ہوتا ہے، اس کا دیوان ہوتا ہے، اور ایک وہ شاعر خود ہوتا ہے. بہت خوبصورت ایکسپلینیشن. اس کی شاعری میں شاعر کا پورا خیال سارا کچھ جھلک رہا ہوتا ہے، لیکن ایک وہ شاعر کی ذات ہوتی ہے. تو سدرۃ المنتہا سے آگے پرسنل ذاتی حدود شروع ہو گئی تھی. ذاتی حدود میں جبرائیل کی اوقات نہیں تھی جائے، سرکار خود گئے. اب یہ اللہ جانے، سرور انبیاء جانے کہ وہاں ڈائمینشن کیا تھی، کیسے گئے کیسے نہیں گئے. لیکن ایک چیز تو سمجھ آتی ہے نا کہ سارے رستوں کا خود پتہ تھا. جب تک دل کیا جبرائیل کو ساتھ رکھا، جب کہا کہ بس اب یہاں ٹھہر جاؤ میں خود جاؤں گا. یہ ڈائمینشن ایک اور ہے معراج کی. پھر معراج کی ایک بہت خوبصورت جو اس کی انتہا بنتی ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، کعبہ قوسین او ادنا، 2 کمانے یا اس سے بھی کم. تو یہ بات بیٹا اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ اوپر سے گزر جاتی ہے یا اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. تو اس لیے میں بہت ساری باتیں کرنے سے کتراتا بھی ہوں کہ کوئی جو ہے نا وہ اپنی لا علمی میں گستاخی نہ کر بیٹھے. لیکن اس کو سمجھانے کے لیے بھی بات بھی ضروری ہوتی ہے. بالکل. کمان ہوتی ہے سیمی سرکل، ٹھیک ہے، اور جو ہے 2 سیمی سرکل مل کے ایک کمپلیٹ سرکل بناتے ہیں. میتھمیٹکس تو یہی کہتا ہے. ہم جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم وہاں سے تھے، وہاں سے نیچے آئے اور اب واپس چلے گئے ہیں. تو ہماری زندگی کا وہ جو سائیکل ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک سیمی سرکل ہے اوپر سے نیچے آنے کا، اور دوسرا سیمی سرکل ہے نیچے سے اوپر واپس اپنی منزل پہ پہنچنے کا. اس کو سمجھیے. جو حدیث کے ڈائمینشن ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جان ختم کر لو. اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اس جہان کے ساتھ انٹریکشن ایسے ہو جائے کہ تم اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ جو ہے اس کی بھی معراج، یعنی آپ کو صرف سرور انبیاء کی ذاتی معراج نہیں ہے، یہ آپ کو اپنے کانسیپٹس کی، اپنے عقیدے کی، اپنی ایمان کی معراج بھی معراج شریف میں نظر آتی ہے
سرور انبیاء کی معراج میں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. کعبہ قوسین او ادنیٰ یعنی زمین سے آسمان کا سفر اور آسمان سے زمین تک کا سفر، یعنی صفات الہیہ سے سرور انبیاء تک کا اور سرور انبیاء سے اللہ تک کا سفر. دیٹ از دی کمپلیٹ کمپریہنسو وننس، کمپلیٹ کمپریہنسو وننس. کہ اس کے بعد آپ کے وہ ختم ہو جاتے ہیں پیمانے، آپ کی اکائیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی کیلکولیشنز ختم ہو جاتی ہیں، آپ طے ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا دور اور کتنا قریب. وہاں پہ جا کے ڈسٹینس ختم ہو گیا، وہ زیرو لائن بھی کراس کر گئے. تو اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ اس کو سمجھیے کہ واٹ از دی کمپلیٹ کمپریہنسو وننس. اب یہ وننس کو لوگ کچھ اور سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ کائنات کا مالک ہے، اللہ نے دین دیا، اس دین کو پہنچایا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. لیکن دین تو دونوں میں کامن ہے. وہ جو کووننٹ الست میں جو ہے وہ اللہ نے تمام مخلوقات سے سائن کروائی تھی، سے وعدہ لیا. تو جب الست میں وہ جو ہے وہ سائن کروا لی گئی تھی، کس کے لیے؟ پھر شیطان کے واقعے میں جو قرآن پاک میں آتا ہے، ام انت من العالین ام کنت من العالین، کیا تو ان عالین میں سے ہے؟ عالی کہتے ہیں علی کی جمع کو، اعلیٰ ترین. یعنی جب شیطان نے کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، ابا وستک پر تو نے تکبر کر رہا ہے. تو جملوں کو سمجھیے، قرآن پاک کتنی خوبصورت کتاب ہے اور کتنا زبردست ہے. تو تکبر کرتا ہے، تو ان عالین میں سے ہے. کون تھے وہ عالین؟ جن کے نام عرش کی ساکھ پہ لکھے ہوئے تھے، جن کے ناموں کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے، جن کے ناموں کے وسیلے سے نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے پار لگتی ہے، جن کے ناموں کے وسیلے سے جو ہے وہ نبیوں کی مصیبتیں ٹلتی ہیں. وہ کون تھے؟ آج بھی میثاق النبیین میں ایک واقعہ لگا ہوا ہے، بلکہ ایک تصویر ہے اس کے اوپر. جب نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پہ ملی ہے نا، تو اس کے اوپر ایک جیسے وہ ایک فلیگ نہیں ہوتا، یا جیسے وہ آپ کی کسی بھی ملک کی جو ہوتی ہے کوئی شپ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کا لوگو یا اس کا پرچم لگا ہوتا ہے. وہ تصویر آج بھی ہے، گوگل پہ کریں گے تو مل جائے گی. ابھی شاید اس کے ڈھونڈنا پڑے گا لیکن مل جائے گی. میثاق النبیین میں وہ تصویر موجود ہے، اب انہوں نے شامل کی ہے. وہاں پہ ایک تختہ ہے آبنوس کی لکڑی کا، یعنی پوری کشتی کسی اور لکڑی سے بنی ہوئی ہے، اور وہ تختہ آبنوس کی لکڑی کا ہے، اور اس کے اوپر صندل کا حاشیہ لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر 5 نام لکھے ہوئے. 5 نام کون سے؟ 5 نام لکھے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر 5 نام لکھے ہوئے. وہ 5 ایک ستارے کی طرح کی بنی ہوئی ہے، اور اس 5 میں 5 نام ہیں. اس کے اوپر مختلف جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے. میں اس کے اوپر جاتا ہی نہیں ہوں. دنیا کو پتہ ہے کہ ان کے 5 نام ہیں. جو کائنات کو جو ہے کائنات کے ڈگنیٹیئرز ہیں انہی کے ہی ہوں گے. وہ پرانی ہیبریو زبان ہے، اس میں کہیں وہ ہیبریو سے بھی پرانی زبان ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاید وہ بک آف اینوک کی زبان ہے. وہ 5 نام لکھے ہوئے ہیں، وہی 5 نام عرش کی ساکھ کے اوپر لکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انبیاء کی، اور کس کے بیٹا، اور ہو کس کے سکتے ہیں، وہ کائنات کے ڈگنیٹیئرز اللہ جانے، ان کا کام جانے، اس نے کس سے کیا کام لینا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو کائنات کے ڈگنیٹریز ہیں نا، ان کو بھی شیعہ سنی وہابی میں بانٹ دیا کہ جی یہ شیعہ ہے نہ تو نہ لیندے نے تیسی نہیں لینا. وہ یہ کہتے ہیں تو بیٹا اللہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، نہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہ شیعوں کا دین ہے نہ سنیوں کا دین ہے. وہ دین فطرت ہے، اس کو ایز اٹ از ماننا پڑے گا.